मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे। इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम अता होगा। अब शुरू हो रही है सूरह हिज्र। सूरह हिज्र मक्का में नाजिल हुई है। इसकी 99 आयतें, 6 रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा, तिल्का आयातुल किताबि व क़ुरआनिम मुबीन। 5 आयत तक है ये। और रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन ज़रहुम याकुलू व यतमत्तउ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ़ यअलमून वमा अहलकना मिन क़रयतिन इल्ला वलहा किताबुम मालूम मा तस्बिक़ु मिन उम्मतिन अजलहा वमा यस्तअख़िरून। अलिफ लाम रा, ये हरफ़ मुक़त्ता है, हरूफ़ मुक़त्ताआत में से है। ये आयतें हैं किताब की और वाज़िह क़ुरआन की। किसकी? 14वां पारा शुरू हो रहा है। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, किसी वक्त आरज़ू करेंगे ये लोग जो मुनकिर है, क्या अच्छा होता जो हम मुसलमान होते। क्या करेंगे आरज़ू? क्या अच्छा होता कि हम मुसलमान होते। ज़रहुम याकुलू, अल्लाह फरमा रहे हैं, अरे छोड़े रखो इनको, छोड़ दो इनको कि खा लें और बरत लें, कुछ मज़े उड़ा लें। यतमत्तउ का मतलब खा लें और कुछ बरत लें, मज़े उड़ा लें और उम्मीद में लगे रहें। व युल्हिहिमुल अमलु, और उम्मीद में लगे रहें तो आइंदा मालूम कर लेंगे। फसौफ़ यअलमून, आइंदा उनको सब मालूम हो जाएगा। वमा अहलकना मिन क़रयतिन इल्ला वलहा किताब मालूम, और कोई बस्ती हमने गारत नहीं की मगर उसका वक्त लिखा हुआ था, मुकर्रर। पहले नहीं, वक्त मुकर्रर पर समझा बुझा के फिर गारत की है। मा तस्बिक़ु मिन उम्मतिन अजलहा वमा यस्तअख़िरून, न सबक़त करता है कोई फ़िरक़ा अपने मुकर्रर वक्त से और न पीछे रहता है। टाइम पर मौत आती है, हलाकत आती है। ज़रहुम याकुलू से मालूम हुआ कि खाने पीने को मकसद और असली मशगला बना लेना और दुनियावी ऐश व इशरत के सामान में मौत से बेफिक्र होकर तवील मंसूबों में लगे रहना कुफ़ार ही से हो सकता है। लंबे लंबे प्लान कौन बनाएगा? मुसलमान नहीं। मुसलमान की तो जन्नत है, मूल निवासी जन्नत का, बाप दादा की जन्नत है, दुनिया से 10 गुना बड़ी है। गुंठे 2 गुंठे नहीं, एकड़ 2 एकड़ नहीं, एक भारत नहीं, दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत है। सोने चांदी की ईंटें हैं, उससे बनी हुई इमारतें हैं, मुश्क व ज़ाफ़रान का गारा है, कम से कम 70 बीवियाँ इंतज़ार में है। अनटच ला यमस्सु हुन्ना। किसी ने, खैर मैं दूसरे लाइन पर चला जाऊँगा। तो कहते हैं जिनका आखिरत और उसके हिसाब व किताब और जज़ा और सज़ा पर ईमान नहीं, मोमिन भी खाता पीता है और माश का बक़द्र ज़रूरत सामान करता है, आइंदा कारोबार के मंसूबे भी बनाता है, मगर मौत और फ़िक्र आखिरत से गाफिल होकर ये काम नहीं करता। और बेईमान क्या करता है? मौत और आखिरत से गाफिल होकर दुनिया में मंसूबे बनाता है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। समझ में आया? इसीलिए हर काम में हलाल और हराम की फिक्र रहती है। मोमिन को क्या रहती है? हर काम में हलाल और हराम की फिक्र रहती है। और फजूल मंसूबा बंदी को मशगला नहीं बनाता। फजूल मंसूबे बनाना, ये करना फिर अपने को, वो करना फिर अपने को। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 चीज़ें बदबख्ती बदनसीबी की अलामतें हैं। आंखों से आंसू जारी न होना। बोलो, आंखों से आंसू, हाँ, यानी अपने गुनाहों गफलतों पर नादिम होकर रोना ना आवे। सख्त दिली, दिल बहुत सख्त है, नरम होता नहीं। तूले अमल, लंबी लंबी उम्मीदें, बहुत लंबी लंबी उम्मीदें। और दुनिया की हिर्स, दुनिया का लालच। ये 4 चीज़ें बदबख्ती की अलामत है। तूले अमल का मतलब ये है कि दुनिया की मोहब्बत हिर्स में इतना मुनहमिक हुआ, मौत और आखिरत से बेफिक्री के साथ दूर दराज के मंसूबे बनाने लगा। लेकिन दीनी मकासिद में जो मंसूबे हो या किसी कौम व मुल्क के आइंदा मफाद के लिए बनाए जाते हैं, वो इसमें दाखिल नहीं, वो जायज़ है। फ़िक्र आखिरत ही की एक सूरत। बात समझ में आई?
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے پہلے طبقے کی نجات ایمان کامل اور دنیا سے اغراض کی وجہ سے ہوگی، دنیا سے اعراض کی وجہ سے ہوگی۔ اس امت کی کہ پہلے طبقے کی، جو پہلا طبقہ صحابہ تابعین کا گزرا، ان کی نجات کیوں ہوگی؟ ایمان کامل اور دنیا سے اعراض، دنیا سے بے غرض ہونا، اس کی وجہ سے نجات پائیں گے۔ اور آخری امت کے لوگ بخل اور طول عمل کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ اس امت کے آخری طبقہ کیسے ہلاک ہوگا اس امت کا؟ ہاں بولو۔ ایک تو بخل، کنجوسی، اور دوسرے طول عمل، لمبی لمبی امیدوں کی وجہ سے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ جامع مسجد دمشق کے منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے اہل دمشق، کیا تم اپنے ایک ہمدرد اور خیرخواہ بھائی کی بات سنو گے؟ سن لو کہ تم سے پہلے بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے مال و متاع بہت جمع کیا، بڑے بڑے شاندار محلات تعمیر کیے اور دور دراز کے طویل منصوبے بنائے، آج وہ سب ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان کے مکانات، ان کی قبریں ہیں۔ ان کے مکانات کیا ہیں؟ ان کی کہاں رہتے وہ؟ فلانے سیٹھ صاحب، فلانے بادشاہ صاحب۔ ہمایوں کہاں رہتا ہے؟ مقبرہ ہمایوں میں رہتا ہے۔ جلال الدین اکبر وہ اس کی قبر میں رہتا ہے نا، فکس ایڈریس۔ تو آج ان کے مکانات کیا ہیں کہ ان کے مکانات، ان کی قبریں ہیں، ان کی طویل امیدیں سب دھوکہ اور فریب ثابت ہوئی۔ قوم عاد تمہارے قریب تھی، جس نے اپنے آدمیوں سے اور ہر طرح کے مال و متاع سے اور اسلحہ اور گھوڑوں سے ملک کو بھر دیا تھا۔ آج کوئی ہے جو ان کی وراثت مجھ سے 2 درہم میں خریدنے کو تیار ہو؟ میں قوم عاد کی میراث بیچ رہا ہوں، لاؤ 2 روپئے لاؤ، لے کے جاؤ، کوئی خریدے گا؟ کائی کی میراث؟ سب قبر بن گئے، قبرستان بن گئے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، جو شخص اپنی زندگی میں طویل امیدیں باندھتا ہے اس کا عمل ضرور خراب ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ تو ان کو مبارک، بڑی بڑی امیدیں کس کو مبارک؟ ہاں آگے ایک آیت ہے، یہ آیت ہے 6، 7، 8۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین۔ کیا ترجمہ ہے؟ اور لوگ کہتے ہیں، اے وہ شخص کہ تجھ پر اترا ہے قرآن، تو بے شک دیوانہ ہے۔ انکا لمجنون، کیا کہتے ہیں حضور کو؟ اے وہ شخص جس پر قرآن اترا ہے محمد، انکا، بولو بولو، لمجنون، تو مجنون ہے، پاگل ہے۔ اس آیت میں پاگل کہا گیا۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ، کیوں نہیں لے آتا ہمارے لیے پاس فرشتوں کو، ہمارے پاس فرشتوں کو اگر تو سچا ہے۔ لاؤ فرشتوں کو لاؤ۔ تم بولتے ہو نا تمہارے پاس فرشتے آتے ہیں، فرشتے ہم کو لا کے دکھاؤ۔ ما ننزل الملائکۃ، اللہ فرما رہے ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو مگر کام پورا کر کے۔ عذاب کے فرشتوں کو کب اتارتے؟ اللہ فرما رہے بیچ میں نہیں اتارتے، تم مانگو گے ہم اتاریں گے، کام پورا ہونے دو، کام پورا کر کے۔ اور اس وقت نہ ملے گی ان کو مہلت، جب آ جائیں گے فرشتے تو مہلت تو نہ آنا رحم ہے نا، وہ شانے منگا رہے ہیں، اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس میں ایک بات رہ گئی جو میں تسلسل توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل، امیدوں میں پھنسے رہیں گے تو لمبے لمبے پلان بناتے ہیں۔ ہمارے بعض مسلمان واٹس ایپ کے بندے، وہ بیچارے کوئی بھی بات چلاتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ آپ کو ملیں گے جو یوں کہیں گے، ارے مسلمان اکنامک اعتبار سے بہت پیچھے ہیں، بینکنگ کیوں نہیں کرتے، بینک کیوں نہیں کھولتے؟ تو مسلمان سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ سے ڈر کر سود سے بچتے ہیں، اور دوسرے سود خور ہیں۔ حالانکہ ان کے مذہب میں بھی سود منع ہے، ہاں یہودیوں کے، خنزیر کھانا، شراب پینا، سود کھانا سب منع ہے، لیکن وہ آزاد ہیں۔ اس لیے وہ بظاہر بینکنگ بنا کر بڑے ترقی کرتے ہیں، ہر بینک ان کا ہے۔ لیکن ہم مسلمان یہ راستہ ترقی کا کیوں اختیار نہیں کر سکتے؟ ہم پہلے حلال و حرام دیکھتے ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی مجبوری ہے۔ اس لیے ہم غریب رہیں گے، لیکن اگر اللہ کے فرما بردار رہیں گے تو کامیاب، اور
اگر ہم نے اللہ کے حکم کو توڑ کر سودی کاروبار کے ذریعے ترقی کر لی تو ہم ناکام. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مجبوری کے درجے کے فتوے الگ ہیں. ایک بات تو یہ بولنی، تو ہر چیز واٹس ایپ میں ایسی چبھائی جاتی ہے، مسلمان ایسے ہو، ارے جناب والا آپ کون سی مرض کی دوا ہے یار، کم سے کم آپ کر لو. مسلمان یہ نہیں کرتے، مسلمان وہ نہیں کرتے، تو آپ کیا کرتے؟ خالی بومبلتے رہتے ہیں. جو مسلمان نہیں کرتے ہیں تم کو بہت عقل ہے، تم کرو نا. دوسرے ایک پوسٹ میں نے ابھی پڑھا، ایک ہفتہ بھر پہلے کی بات ہے، ایک ان پڑھ نے سارے غیر مسلموں کو جمع کر لیا، واہ 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 واہ، اور مسلمانوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مسلمانوں کو جمع کر سکا. لگنے کو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بالکل غلط بات ہے. جس ایک نے غیروں کو جمع کر دیا وہ نفرت کی بنیاد پر کیا. کیا اسلام نفرت کی بنیاد پر جمع کرنے کی اجازت دے گا؟ بولو. پھر یہ پوسٹ کرنے والا اور پاس کرنے والا بے عقل نہیں تو کون ہے؟ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ کے پاس کرتا رہتا ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ ہر ایک پوسٹ جو متاثر کرے وہ متاثر ہونے، اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بولنے کو بہت اچھا ہے، ارے واہ بھائی ایک نے ان پڑھ نے سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا. تو بنیاد کیا ہے جناب والا؟ نفرت، عداوت، دشمنی، تحقیر، بغض، کینہ، حسد، جلن. کیا تمہارا اسلام بھی اس کی اجازت دے گا کہ جمع کرو؟ چاہے تم حسد سے جمع کرو، چاہے دوسری قوموں کی کو کاٹ کر جمع کرو، دوسری قوموں کی توہین کر کے جمع کرو، نفرتیں دلا کر جمع کرو. ہو سکتا ہے ایسا؟ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کیا؟ پھر یہ مثال دینا غلط ہے، اور یہ دینے والا، اس کو چلانے والا بھی بے وقوف ہے. اس لیے واٹس ایپ یونیورسٹی کا ہر سبق قبول نہیں کیا جائے گا. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، ذرا ہوش میں رہنا چاہیے، اس کے دائیں بائیں سوچنا چاہیے، ہر چیز چلانا نہیں چاہیے. واہ بہت اچھا ہے، نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا.